اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویری وارم ویلکم ٹو ایم کے ایم چینل 5 کلاس. ہم جیسا کہ سیشن سٹارٹ کر چکے ہیں 2021-22 کا، اور ہم آج اسلامیات کا جو ہے وہ دوسرا لیسن اس کی ایکسرسائز کو جو ہے وہ کور کریں گے. یہاں پہ دوسرا لیسن آپ کا اسلامیات میں ہے ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سوال نمبر 1 جو آپ کے ایکسرسائز میں دیا گیا ہے وہ ہے درست جواب کی نشاندہی کریں. یہاں پہ پہلی جو بیانات میں جو پہلا بیان ہے وہ ہے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے؟ خاتم النبیین کہا گیا ہے. حدیث کے مطابق نبوت کو ماند قرار دیا گیا ہے مکان کے. سنت کے لفظی معنی ہیں طریقہ. ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کس صورت میں؟ جی سورۃ الاحزاب میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے قرآن مجید. خالی جگہ ہم پر کریں گے. اطاعت کے لفظی معنی ہیں اتباع اور فرما برداری کے ہیں. نجات اور کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی یا رسول کی ضرورت نہیں. زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. سیرت مبارکہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے. درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں. عقیدہ نبوت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہم نے یہاں نوٹ کیا ہے. جی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور خاتم النبیین یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. یہاں واضح کرتے چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ان کی وفات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا. تو اب یہاں پہ آگے دوسرا سوال ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بیان کیجئے. سنت کے معنی طریقہ کے ہیں. سنت نبوی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. ارشاد ربانی پہلے دیکھتے ہیں. اور جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے اور جو چیز تم پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اور وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو. ٹھیک ہے جی. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا یعنی انکار کیا یا اس میں جو ہے وہ ایک حصے کو مانا اور دوسرے کو نہ مانا، ٹھیک ہے جی، اس میں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ جن کاموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان پر عمل کریں اور جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جائیں. سوال نمبر 4 ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ ہر عبادت کی ادائیگی اور کام کی انجام دہی کا طریقہ کی رہنمائی ہمیں جو ہے وہ طریقہ کی رہنمائی ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اب دیکھیں نا، عبادات ہیں تو ان کا حکم اللہ پاک نے قرآن پاک میں دیا ہے لیکن ان کو ادا کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا. تو وہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت سے ملتا ہے. اسی طرح ہر کام جو ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں اس کے بارے میں جو ہے وہ مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. تو ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ رہنمائی لینی چاہیے، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. تفصیلی جوابات یہاں پہ ایڈ کیے گئے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں. یہاں پہ ارشاد ربانی ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر اور خاتم النبیین یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ یہاں لکھا گیا ہے میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. ایک اور حدیث سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے ختم نبوت کے بارے میں فرمایا میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی. اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی.
تو میں وہ اینٹ ہوں اور خاتم النبیین ہوں، یعنی نبیوں کے سلسلہ کو جو ہے وہ ختم کرنے والا ہوں، مکمل کرنے والا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں اور آپ کے جو ہے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ پر قرآن نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کو محفوظ فرمایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جیسا کہ قرآن کی ذمہ داری کا حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود لیا ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک حدیث جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے، اور یہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہے آگے سے آگے، اور اسی طرح ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے کام کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بھی ہمیں نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں، اور یہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس طرح اللہ پاک نے قرآن اور سنت کو جو ہے وہ محفوظ فرمایا۔ اب قیامت تک کسی نبی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک آنے والے انسان قرآن سے اور سنت سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا ہے، اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادات اور معاملات میں ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے؟ ارشاد ربانی ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر تم کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو۔ آپ کی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنائیے تو آپ جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ سنت کے معنی طریقے کے ہیں۔ سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے، لین دین اور عبادت میں جو طریقہ اختیار کیا وہ سنت میں شامل ہے۔ دین میں سنت کی بنیادی حیثیت ہے اور یہ اسلامی شریعت کا اہم ماخذ ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کی فرضیت کا ذکر تو کیا گیا ہے، لیکن اس پر کیسے عمل کرنا ہے یہ نہیں بتایا گیا، لیکن ان کی تفصیل اور طریقہ سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ ہمیں اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ ہر کام کی انجام دہی میں سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لینی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ یہاں پہ کچھ قصیر الانتخاب بھی شامل کیے گئے ہیں جو کہ آپ کی بک میں نہیں ہیں لیکن نوٹس کے طور پہ یہاں شامل کیے گئے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ تمام انبیاء نے کس چیز کا درس دیا؟ وحدانیت کا، یعنی اللہ ایک ہے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کس سے خارج ہو جاتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اور اس طرح سے 5 کلاس آپ کا جو ہے وہ لیسن نمبر 2 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اجازت دیجیے۔